یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي نَسْبِهِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَفَاهٌ مجھے پتہ نہیں کتنی پشتوں سے میں مسلمان ہوں، آپ کو بھی پتہ نہیں کتنی پشتوں سے مسلمان ہیں، 8 پشتیں یا 10 پشتیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرا وجود ہر وقت مسلمانوں میں آیا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک، میرے آقا نے فرمایا میری ماں سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک نہ کوئی میری ماں بغیر نکاح کے تھی، نہ کوئی میرا باپ بغیر نکاح کے تھا۔ شان نمبر آج کے حوالے سے 8 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہو خرج نزیفا ما بہی قذرن ما بہی قذرن، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نہلانا بھی پڑتا ہے، غسل بھی دینا پڑتا ہے، تیرا میرا نبی جب آئے جسم کے اوپر کوئی بس اتنی پاکیزگی نہ وضو کی ضرورت نہ غسل کی ضرورت، بس آئے سر سجدے میں رکھا، میں سوچ میں پڑ گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں پلید وہ ہوتا ہے جو جمتا ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ پلید وہ بچہ ہوتا ہے جو یہاں آ کر پیدا ہو، جمے، میرے مصطفیٰ جمے نہیں، وہ تو آئے ہیں، تو جو آتا ہے جہاں سے آتا ہے وہ اسے تیاری کر کے آتا ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے مالک تیرا محبوب آیا یا حضرت آمنہ کے ہاں جمع؟ مجھے قرآن نے منع کر دیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ آیا ہے۔ جی میں نے قرآن سے پوچھا قرآن کیا بن کر آیا ہے؟ قرآن نے کہا نور آیا ہے۔ یاد رکھیں نور کے اندر غلاظت نہیں ہوتی، نور پاک ہی پاک ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے لے جائیں گے تو میرے مصطفیٰ کی شان کیونکہ آئے ہیں، کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نہ شب انتظار گزری ہے تم آئے ہو، میرے مصطفیٰ آئے ہیں۔ آج کے حوالے سے میرے آقا کی شان مبارک کا 10واں پہلو، میں ایک گھنٹے کی تقریر 2 لفظ میں چھوڑتے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے 6 مہینے تک خبر بھی نہیں ہوتی، جب آپ نماز پڑھیں وضو بھی ضروری، جسم بھی پاک، کپڑا بھی پاک، لیکن یہاں تو عجیب و غریب بتا ہے انہو وقع الی الارض ساجدا رافعا اصبعیہ کالمتضرع مبتہل۔ میرے مصطفیٰ آئے، میں زمینداری سے اہل سنت کے نوکر ہونے کی حوالے سے عرض کر دوں، کوئی ماں کا لال ثابت کر دے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا گیا ہو، کپڑے پہنائے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں، ابھی آئے سر سجدے میں، ابھی آئے سر سجدے میں بڑی سوچ میں پڑا کہ ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر ہے کعبہ کی طرف، میرے آقا کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور کعبہ جھک کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کر رجل ساجد، جس طرح مرد جھکتا ہے، جس طرح مرد جھکتا ہے، جنل جنتین فی شرف اللیلتین، جس طرح مرد جھکتا ہے، آقا رب کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبہ میرے مصطفیٰ کے گھر کی طرح منہ کر کے جھک کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہمارے بچے کو علامہ مولانا محمد عدنان صاحب اللہ عمر دراز فرمائے، قبلہ بھائی خلیلی صاحب اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن والدہ نے انگلی پکڑ کر سجدہ سکھایا ہوگا نا، اب سجدے کرتے نہیں کراتے بھی ہیں، سیکھ گئے ہیں نا، لیکن ادھر کس نے سکھایا تھا؟ ادھر بیٹا یار بیٹا تھوڑی آواز کھولو، کہاں ہے شوکت صاحب؟ شوکت صاحب کہاں ہے؟ ان کو یہاں ہونا چاہیے نا بابا، آپ نے کل ہی کیا اس حدیث کو امام ابن فرعون الابشہی نے ظاہر میں بھی نقل کیا ہے،
پوری تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا. کما مرتا من السنین، کس نے سجدہ سکھایا تھا آتے ہوئے سر سجدے میں. کما مرتا من السنین یا جبریل، جبریل کتنی عمر گزاری؟ عرض کیا کہ پتہ نہیں. جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میں نے آسمان پہ نظر ڈالی، ایک ستارے کو چمکتا دیکھا، بس اس کو دیکھا، میں اس پہ فریفتہ ہو گیا، دل لٹا بیٹھا. جی یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، دل لٹا بیٹھا. کچھ عرصہ چمکتا رہا، کچھ عرصہ کے بعد وہ غروب ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا جانتا ہے وہ ستارہ کون تھا؟ عرض کیا آقا نہیں. فرمایا انظر الی جبینی، ذرا میری پیشانی کی طرف دیکھ. انہوں نے پیشانی کی طرف دیکھا. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ من الجبین، مصطفیٰ نے امامہ جبین سے ہٹایا. میرے آقا نے امامہ جبین سے ہٹایا. آپ تھک گئے ہیں، میں ختم کر دیتا ہوں، تھوڑا جا کے بیٹھیے گا. میرے آقا نے جبین سے امامہ ہٹایا. جبریل بول پڑے یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، جس ستارے کو آسمان پہ چمکتا دیکھتا تھا وہ تیری ذات ہے. میرے آقا نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، جبریل تو نے سچ کہا، اللہ کی قسم میں وہ ستارہ ہوں. اب حضور فرماتے ہیں میں ستارہ، ستارہ نور ہے کہ نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نور ہوں. اللہ کی قسم میں نور ہوں. اب میں نے ابھی تک کوئی قسم نہیں کھائی. علامہ عدنان صاحب، بھائی خلیل صاحب تقریر میں قسم نہ کھائیں، مان لو گے؟ بولیے مان لو گے نا؟ قسم تو نہیں کھائی. ہو امتی، نبی قسم بھی نہ کھائے تب بھی ماننا چاہیے. یہاں ہو امتی اور نہ مانے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ ستارہ میں تھا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اب ذرا موضوع کی بات، سجدہ کرتے آئے. عرض کیا کہ 70,000 سال تو دیکھتا تھا، پھر کہاں جاتے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تو مجھے دیکھتا تھا میں قیام میں ہوتا تھا، جب تو نہیں دیکھتا تھا میں سجدے میں ہوتا تھا. تیرا میرا سجدہ تو شاید دنیا میں ہو، ابھی لاؤ بھی نہیں بنی تھی، مصطفیٰ کے سجدے پہلے سے جاری تھے. حضرات محترم، آج کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک 11 سمجھتے جائیں. 11 نمبر یاد رکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، یاد رکھیں. تیرا ذکر میرا ذکر کسی کتاب میں نہیں، لیکن اللہ کا قرآن، توجہ بابا، اللہ کا قرآن، میرے آقا کا اللہ نے ایک ایک عضو کا ذکر قرآن میں رکھا. سمجھیے گا بڑی گہرائی میں جا رہا ہوں. آقا کا ذکر اللہ نے قرآن میں رکھا. میرے منہ کا کوئی ذکر کرے عبادت نہیں سمجھ رہے. میرے منہ کا کوئی ذکر کرے عبادت نہیں، میرے ہونٹوں کا کوئی ذکر کرے عبادت نہیں. لیکن قرآن پورے کا پورا ایک حرف پڑھ، مولا علی کے فرمان کے مطابق 700 نیکیاں ملیں گی، 700 درجے بلند ہوں گے، 700 گناہ مٹیں گے. میرے آقا کے ایک ایک عضو کا ذکر قرآن میں، قرآن کا پڑھنا ہے عبادت. پتا چلا مصطفیٰ کے ایک ایک عضو کی بات کرتے جاؤ، عبادت بنتی رہے گی. لہذا مجھے کہنے دیجئے، مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر عبادت، آقا کے چہرے کا ذکر عبادت، آقا کے ہونٹوں کا ذکر عبادت، مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر، آقا کی ناک کا ذکر، آقا کی زبان کا ذکر، آقا کے دانتوں کا ذکر، آقا کے ہاتھوں کا ذکر، آقا کے سینے کا ذکر. جن کا یقین ہے وہی طرح اونچا بولے، ایک جھوم جائے حال. آقا کے سینے کا ذکر عبادت، آقا کے سانسوں کا ذکر، آقا کے قدموں کا ذکر، آقا کے پیٹ کا ذکر، آقا کے قلب انور کا ذکر عبادت ہے. اب میں ذرا قرآن سے نہ پوچھوں، قرآن تو بتا کس عضو کا ذکر ہے.
فرمایا ما کذب الفؤاد مارا، دل کا ذکر بھی آ گیا، آنکھوں کا ذکر بھی آ گیا۔ آگے فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک، میرے مصطفیٰ کے دل انور کا ذکر آ گیا۔ وما ینطق عن الہویٰ، زبان اقدس کا ذکر آ گیا۔ فإنما یسرناہ بلسانک، زبان کا ذکر آ گیا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، اللہ نے مصطفیٰ کی آنکھ کا ذکر بھی کیا اور مصطفیٰ کی آنکھ کے جھپکنے کا ذکر بھی کر دیا۔ وما طغیٰ، مصطفیٰ کے آنکھ کی جھپکنے کا ذکر بھی قرآن میں۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ یہ ہمارے بچے کافی زیادہ بچوں کی طرح بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہوتے ڈال رہے ہیں۔ آپ نوجوان ہیں، اپنے اندر عشق رسول پیدا کریں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء، علامہ عدنان صاحب اپنا چہرہ اٹھائیں تو نمازی دیکھیں، بھائی خلیلی صاحب اپنا چہرہ اٹھائیں تو کمیٹی والے دیکھیں، اور قرآن کہتا ہے قد نری تقلب وجہک فی السماء، پیارے جب تو چہرہ اٹھاتا ہے نا، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، تیرا رب تیرا چہرہ تکتا رہتا۔ قد نری وجہک فی السماء، تیرا رب تیرا چہرہ تکتا رہتا ہے۔ اب میں نے جب قرآن کی طرف رخ کیا، قرآن ذرا تو بتا دے، تیرے اندر ہر چیز کا بیان ہے، اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ بھئی خلیلی صاحب آپ عاشق لوگ ہیں، اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا قد نری تقلب، اللہ کا ایڈریس یہ ہے، اللہ ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کو تکتا رہتا ہے۔ تم مصطفیٰ کو اپنے دل میں سجا لو، اللہ کے جلوے یہی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یطعمنی ویسقینی من الجنہ، فرمایا تم بھی مدینہ میں سوتے ہو، میں بھی مدینہ میں سوتا ہوں، تم بھی نیند کرتے ہو، میں بھی نیند کرتا ہوں، تم سوتے ہو، میری جب سر کی آنکھ لگتی ہے اللہ روزانہ مجھے اپنے دربار میں بلا لیتا۔ یطعمنی ویسقینی من الجنہ، ہر رات اللہ مجھے جنت سے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ شان نمبر 13، آج کی گفتگو حوالے سے میرے آقا کی شان نمبر 13، اللہ آپ کو مکہ میں لے جائے۔ جب اور ذرا پر ہی دعا کر رہا ہوں میں، اللہ میرے اس میلاد کا، آقا کے میلاد کا صدقہ، ذکر غوث کا صدقہ، اولیاء کی تعلیمات کا صدقہ مکہ میں لے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کعبہ بنایا، کعبہ بنا لیا، 12 نمبر اول ربنا وبعث فیہم رسولا۔ جب کعبہ بنا لیا پتھر پہ کھڑے ہو گئے، مالک مانگو، فرمایا مانگ، یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا ہے، بسانے والا مصطفیٰ بھیج دے۔ بنا نہیں بھیج دے۔ جب پتھر پر آقا کا نام آیا، آج بھی وہ نشان موجود ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر تیرے میرے نبی کا نام لیا، پتھر جھوما، پانی پانی ہو گیا، اس پر ابراہیم علیہ السلام کے تلوے لگ گئے۔ آج 4500 سال گزر گئے، وہ تلوے موجود ہیں، وہاں ایک مرتبہ تلوے لگے۔ ادھر میرے آقا جب بھی پہاڑ پہ چڑھتے، پہاڑ پانی پانی ہو جاتا، مصطفیٰ کے تلووں کے نیچے پتھر نرم ہو جایا کرتے۔ شان نمبر 14، شان نمبر 14 یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا کام یہ تھا، یہ زمین جہاں بیٹھے ہو کھدائی کرو، نیچے پانی آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ نیچے پانی نکلے گا، لیکن انگلیوں میں تو کبھی پانی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مارا، فانفجر منہ اثنتا عشرۃ عین قد علم، ڈنڈا مارا، نیچے سے پانی آیا، عشرۃ عین، 12 چشمے نکلے، ادھر پانی، ڈنڈا زمین پہ مارا، اندر پانی تھا وہ نکل آیا۔
ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بیٹھے ہیں، فرمایا وضو کے لیے پانی ہے؟ آقا نہیں، تھوڑا سا لایا گیا، اس برتن میں میرے آقا کے ہاتھ بھی نہیں آ سکتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے انگلیاں رکھ دی، پانی بہنے لگا، 1500 صحابہ نے مصطفیٰ کی انگلیوں کا نکلا ہوا پانی پیا۔ آج کے حوالے سے حدیث نمبر 15، میرے آقا کے بغلوں میں بال نہیں تھے، حضور کے عاشق طرف ہو رہے، بغلوں میں بال نہیں تھے۔ عام طور پہ ادھر کا رنگ الگ، بغل کا رنگ الگ، وہ کالا رنگ ہوتا ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں میں حضور کے دربار میں گیا، میرے آقا نے اپنا بازو میرے کاندھے پہ رکھا، کاندھے میں رکھا، اور میں نے اپنا منہ حضور کی بغلوں کی طرف کیا، میں نے اندر سے دیکھا کہ مشک اور کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آج کے حوالے سے حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 16، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی بول رہا ہوں، سپیکر بند ہو جائے، یہاں تک آواز جائے گی، لیکن وہاں مسجد نبوی میں، اور جب حضور نے حج فرمایا، 1,34,000 صحابی پہاڑوں میں موجود ہے، اور میرے آقا نے خطبہ دیا، جس طرح آگے والا سن رہا تھا، پہاڑوں کے اندر سب سے پیچھے والا بھی اسی طرح سے مصطفیٰ کی آواز کو سن رہا تھا۔ حدیث نمبر 17، جی حدیث نمبر 17، رات کا ٹائم ہوتا ہے، گھر میں چوری ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سوتے ہیں، سر بھی سو گیا، دل بھی سو گیا، میرے آقا کا سر سوتا تھا، دل جاگتا رہتا تھا۔ حدیث نمبر 17، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمع ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور حدیث نمبر 19، جو حدیث نمبر 19، میں ذرا بیٹا اس طرح نہیں بیٹھے، حدیث نمبر 19 توجہ چاہوں گا، حدیث نمبر 19 یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک درمیانہ تھا، سبحان اللہ بولے ہو جائے، سرکار کا قد انور درمیانہ تھا، لیکن جب میرے آقا لمبے لمبے قد والوں کے ساتھ چلتے، سب کے سر نیچے ہوتے، سب سے اوپر میرے مصطفیٰ کا سر انور نظر، سر انور۔ حدیث نمبر 20، جی بڑی سپیڈ کے ساتھ میں چل رہا ہوں، حدیث نمبر 20، میں چلا میرا سایہ زمین پر پڑے گا، علامہ نقشبندی صاحب بھائی خلیلی صاحب چلے زمین پر نقش سایہ پڑے گا، لیکن میرے مصطفیٰ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، وجہ کیا ہے؟ اگر سایہ ہوتا کافر کا قدم آتا، رب کو منظور ہی کہا ہے سایہ میرے یار کا ہو، کافر کا قدم آئے، لہذا سرے سے سایہ بنایا ہی نہیں۔ جی علماء کرام ذرا توجہ کریں گے، آپ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چند باتیں، سرے سے سایہ نہیں تاکہ کافر کا قدم نہ آئے۔ دوسری وجہ سایہ کی، جس کے سایہ ہوتا ہے، میں بول رہا ہوں نا، توجہ یہ میں بول رہا ہوں، میرا ہاتھ ہل رہا ہے، وہ میرا سایہ میری نقل کر رہا ہے، میرا سایہ کہتا ہے میں بھی مولوی نظر کی طرح ہوں، اگر حضور کا سایہ ہوتا، حضور کا مقابلہ کرتا، اللہ نے سرے سے سایہ ہی نہیں بنایا کہ کائنات میں کوئی نہیں جو میرے مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ جنہوں نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں پڑھا، اب زبان کو پکڑ کے بیٹھے، دیکھتے ہیں کس طرح زبان تمہاری رہتی ہے یا مدینے کی جاتی ہے۔ جی سایہ اگر ہوتا، اب سایہ صبح کا ٹائم ہو، آپ سورج کی طرف منہ کریں، سایہ لمبا ہوگا، جو سورج چڑھتا ہے سایہ کم ہوتا جائے گا، سایہ کم بھی ہوتا ہے، سایہ بڑھتا بھی ہے۔ اگر آقا کا سایہ ہوتا، کبھی کم ہوتا، کبھی زیادہ ہوتا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرا مقام نیچے نہیں آتا،
دن گزرتے جاتے ہیں، تیرا مقام پہلے سے بلند ہوتا ہے، سایہ نہیں بنایا کیونکہ سایہ کم زیادہ ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مقام کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا۔ آخری وجہ ذرا توجہ چاہوں گا، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے نتیر، دیکھیے ذرا اس کو سمجھیے گا، یہ چھت ہے نا، ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے چھت کسی کے سر پر گر جائے تو چھت ہے سخت، اس کا سایہ ہے نرم۔ ذرا میری بات کو سمجھیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم کسے کہانیاں اخبار، ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا ذرا جمعہ کی تیاری، وہ صبح ہم جنگ اخبار لے لیتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے تو وہ تیاری کر کے سنا دیتے ہیں، تو پھر اثر بھی تو پورا ضرور ہوتا ہے۔ توجہ کرو، یہ چھت ہے نا، چھت کا سایہ دھوپ ہو یہ نرم ہے، اللہ نہ کرے کسی پر چھت گر جائے، چھت سخت، سائے والی چیز سخت، اس کا سایہ نرم۔ میری بات سمجھ آئی؟ سائے والی چیز کیا ہوتی ہے بیٹا؟ سخت، اس کا سایہ نرم۔ اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور سے زیادہ نرم ہوتا۔ اگر میرے آقا کا پر جس کا سایہ ہے وہ خود بے سایہ۔ سمجھ گئے نا؟ سایہ نظر نہیں آتا، لیکن ساری کائنات پر جس کا سایہ ہے وہ خود بے سایہ ہے۔ جانوروں پر بھی مصطفیٰ کا سایہ ہے، حلیمہ کے گھر پر بھی مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ ہے، حضرت ابو بکر پر بھی مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ تبھی تو وہ صحابی ایک آئے نا، میرے آقا جنگ میں تھے، کسی نے تیر چلایا، وہ صحابی حضور کے اوپر گر گئے، حضور کے اوپر گر گئے۔ یاد رکھیں ایک جانور ہوتا ہے، اس کے جسم پر سخت کانٹے ہوتے ہیں، 80 تیر آیا، وہ صحابی حضور کے اوپر بالکل کھڑے رہے، جسم کے اندر سارے کے سارے تیر چبھ گئے، آقا تک تیر نہ آنے دیا۔ جب وہ اٹھے 80 تیر جسم کے اندر لگے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام، میرے آقا تیر بھی نکالتے رہے، لعاب لگا کر اسی ٹائم نشان بھی مٹاتے۔ سایہ نہیں، لیکن ساری کائنات پر سایہ اسی بے سایہ کا ہے۔ حدیث نمبر 21، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث ہم بڑی عرصے کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ آج بڑا جھگڑا ہے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، ہمارا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نور ہے، بے مثال بشر ہے، تیری میری طرح نہیں، بے مثال بشریہ، بشر اس لیے بنایا کہ بشر بھی فیض لے سکے، نور اس لیے بنایا کہ نور بھی فیض لے سکے۔ رہ گئی مصطفیٰ کی اصل، وہ یا اللہ جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ یہاں تک آ گئے، میں اگر آج کسی کو کہہ دوں امیر اہل سنت کے دربار میں جا کر دعا منگواؤ، وہ یقین کے ساتھ منگوائے گا کہ امیر اہل سنت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اجتماع میں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، سفر میں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ہے نا عقیدہ؟ یہ بولیے، ہمارا عقیدہ ہے جہاں 40 آدمی مل کر دعا مانگے اللہ کی ذات قبول کرتی ہو، امتی اور کہے نبی کی دعا قبول نہیں، سمجھیے گئے، ہو امتی کہے نبی کی دعا قبول نہیں۔ اب آئے بخاری کی حدیث، میرے آقا نے دعا مانگی، اے اللہ میری آنکھوں کو نور بنا دے، اے اللہ میری ناک نور بنا دے، اے اللہ میری زبان نور بنا دے، اے اللہ میرا جسم نور بنا دے، اے اللہ میرا ہاتھ نور بنا دے، اے اللہ میرا پیٹ نور بنا دے، اللہم اجعل قلبی نورا، اے اللہ میرا دل بھی نور بنا دے، اے اللہ میرا سارا جسم نور بنا دے، وَجَعَلْنِي نُورًا، اے اللہ مجھے پورے کا پورا نور بنا دے،
یہ کیوں کہا؟ سمجھے بیٹا آپ صدر آپ سمجھے کیوں کہا نور بنا دے؟ کسی عاشق نے جواب دیا، وہ کہتا ہے جب محبوب سامنے ہو نا پھر اللہ تعالیٰ سے ایک آنکھ نہ مانگ۔ جی ہم اپنی طبیعت سے ہٹ کر آج گفتگو کر رہے ہیں۔ جی جب محبوب سامنے ہو پھر اللہ تعالیٰ سے ایک آنکھ نہ مانگ۔ لوں لوں میرا آنکھ بن جاوے، لوں لوں میرا آنکھ بن جاوے، لوں لوں میرا آنکھ بن جاوے، محتاج نہ نئے کسے آنکھ دا روان۔ جی ظہوری صاحب نے کہا تھا جب محبوب سامنے ہو اے اللہ پھر دو آنکھوں سے مزہ نہیں آتا، پھر میرا سر بھی نور بنا دے، میرے پاؤں بھی نور بنا دے، میرا پیٹ بھی نور بنا دے، میرا سارا جسم نور بنا دے، تاکہ پورا جسم میری آنکھ بن جائے اور پورے جسم کے ساتھ محبوب کے جلوے دیکھتا رہو۔ اس لیے میرے کریم آقا نے دعا مانگی، یا اللہ پورا جسم نور بنا دے، تو بھی نور میں بھی نور۔ حدیث نمبر 22، یاد رکھے کبھی میرے آقا کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، مکھی بیٹھی ہے گندگی پر۔ میرے آقا کا جسم انور طیب و طاہر، اطیب الطیبین اطہر الطاہرین۔ حدیث نمبر 22، جی انہو را اللہ تعالی بعینہ، لوگوں کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ جن کو خوشی ہوئی ہے وہ سبحان اللہ بولے کہ ہمارے نبی کا یہ مقام۔ جی حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 22 یہ ہے ان الملائکہ تسیر معه حیث سار یمشون خلف ظہرہ وقاتلت معه کما مر۔ حدیث نمبر 22 یہ ہے جب جنگ میں جاتے نہ آقا اکیلے نہ ہوتے، کبھی جبریل آ جاتے، کبھی میکائیل آیا کرتے، اور کبھی 5,000 5,000 3,000 فرشتے مل کر مصطفیٰ کی قیادت میں کفار کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 23، انہو اوتی الکتاب العزیز، اللہ نے مصطفیٰ کو کتاب دی لیکن کسی سے پڑھی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن دیتا بھی رہا، رحمان پڑھاتا بھی رہا۔ حدیث نمبر 24 آج کے حوالے سے، حدیث نمبر 24 انہو تعالی بحفظہ ہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے تمہیں کتاب دی ہے، حفاظت کے لیے تجھے ضرورت نہیں، دی بھی میں نے ہے۔ یہ ذرا سمجھئے گا یار، اب ہماری زندگی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا کرو۔ دی بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں کروں گا۔ اب قرآن سے پوچھے قرآن تو کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، قرآن مصطفیٰ کا ذکر ہے، اللہ قرآن کا محافظ، قرآن ہے مصطفیٰ کا ذکر۔ اب معنی یہ ہوگا محبوب جب سے تجھے بنایا ہے نا، قیامت تک کے لیے تیری عزت کی حفاظت کوئی اور نہیں کرے گا، تیری عزت کی حفاظت بھی ہم خود کرتے رہے۔ جنگ کا موقع ہے، صدیق اکبر باہر کھڑے ہیں، تلوار لے کر پہرا دے رہے ہیں۔ جبریل قرآن لے کر آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ محبوب سیکورٹی ختم کر دے، اللہ تیری عبادت کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل صدیق تلوار رکھ دے۔ عرض کیا آقا کیوں؟ فرمایا ساری کائنات کا رب میری حفاظت فرما رہا ہے۔ آج بھی مصطفیٰ کے روزے کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ حدیث نمبر 25
آج کی گفتگو کے حوالے سے حدیث نمبر 25 انہو عطیہ مفاتیح الخزائن، مفاتیح الخزائن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہے۔ حدیث نمبر 26، یہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے۔ کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی گاؤں کا نبی، 8 انبیاء بھی دنیا میں بیک وقت رہتے رہے، لیکن جب میرے آقا کی ذات کی بات آئی اس ٹائم حضور کے ساتھ اور کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک کے لیے، ساری کائنات کے لیے اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے۔ حدیث نمبر 26، حدیث نمبر 26، کوئی کسی دشمن کے پاس جائے، قریب جائے گا، یہ طاقتور ہوگا تو دشمن ڈرے گا، لیکن تیرے میرے نبی کو اللہ نے مقام یہ دیا، فرمایا کوئی دشمن میرے نقصان کا ارادہ کر کے آئے، ابھی 2 مہینے سفر رہتا ہوگا کہ اللہ اس کے دل میں اپنے نبی کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ جی حضور کی حدیث، میں نے پہلے عرض کیا کہ 1 گھنٹے کا بیان 40 گھنٹوں کا ہوگا۔ حدیث نمبر 27، موسیٰ علیہ السلام کی امت جا رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، ان کو اپنا عبادت خانہ تلاش کرنا پڑتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی امت جا رہی ہے، نماز کا ٹائم، نماز کے لیے اپنا عبادت خانہ تلاش۔ جب تک زمین پر میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے عبادت کے لیے عبادت خانہ تلاش کرنا پڑتا۔ جب اس زمین پر مصطفیٰ کے تلوے لگے، اس زمین آقا کے تلووں کے گوشے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوعل الارض جوعل الارض۔ تھوڑا بازرہ توجہ کریں، فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی اور فعل مذکر بھی آ سکتا ہے، مؤنث بھی آ سکتا ہے، یہ طلباء کے لیے فرمایا جوعل الارض جوعل الارض، جب تک زمین پر میرے قدم نہیں لگے تھے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس ٹائم تک عبادت کے لیے عبادت خانہ جانا پڑتا۔ ادھر آمنہ کا گھر ہے، ادھر سیدہ آمنہ کا گھر ہے، حضرت عبداللہ کا گھر ہے، مکہ کے سامنے بالکل حجر اسود کے سامنے گھر ہے، ایک محبوب کی آمد ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ذرا اس کی شان، قرآن نے بتا دیا باللیل کی زلفیں ہیں، معذاب کی آنکھیں ہیں، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے۔ قرآن بھی سنا کرو یار۔ میرے محبوب کی آمد ہے، چند لمحے پہلے زمین پلید، میرے آقا آئے، قدم لگے زمین پر، میرے آقا نے اعلان کر دیا جو اعلات الارض مسجد البطہورہ۔ اے اللہ معدنان صاحب کہیں جا رہے ہو، راستے میں مسجد نہیں ملتی، جگہ کو دیکھ لو پاک ہے، وہیں پہ نماز پڑھ لو، کیونکہ مصطفیٰ کے طلبوں کا صدقہ جہاں پلیدی نہیں پڑی، اللہ نے ساری زمین کو مصطفیٰ کی امت کے لیے پاک بنا دیا۔ حدیث نمبر 28، جی حدیث نمبر 28 کیا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں سپر سٹور، یہ میری بہت وزنی بات ہے ذرا سمجھئے گا۔ قبلہ بھائی خلیلی صاحب کا میڈیکل سٹور اگر ہے تو صرف دوائی ملے گی، کسی کی کریانہ کی دکان ہے تو آپ کو راشن ملے گا، یہی ہے نا۔ سپر سٹور پہ ہر چیز ملتی ہے۔ بعض دوسرے ممالک میں ایسے بھی سپر سٹور جہاں پہ جہاز کے بھی سودے ہوتے ہیں،
سمجھا گیا نا؟ سپر سٹور وہ جہاں پر ہر چیز ملے. اب ذرا مقام مصطفیٰ وَمِنْهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ مُعْجِزَةً. ہر نبی معجزے کن کر لائے. جب آقا کی بات آئی ہر نبی کا معجزہ مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دیا. اب اگر وہاں جاؤ آدم علیہ السلام کے معجزے بھی یہی ملیں گے, نوح علیہ السلام کے معجزے بھی یہی ملیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے معجزے بھی یہی ملیں گے, اسماعیل علیہ السلام کے معجزے بھی یہی ملیں گے. الغرض جس نبی کا معجزہ دیکھنے کا شوق ہو مدینہ کی گلی میں چلا جا, ہر نبی کا معجزہ در مصطفیٰ پہ مل جایا کرتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. حدیث نمبر 28 آج کی گفتگو کے حوالے سے. حدیث نمبر 28 میرا یہاں تک ہاتھ پہنچا, میں نے اٹھا لیا, پانی پیا, واپس رکھ دیا. میرا وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا, ادھر جاؤں تو ہاتھ پہنچے گا. لیکن مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ جب کفار نے کہا کہ چاند کو بلا لے, بیٹھے نیچے ہیں جی, ہاتھ اوپر چلا گیا. اب ذرا توجہ چاہوں گا, خاص کر یہ خطبہ ہمارے بچے مدرسے سے آئے ہیں طلباء کے لیے. حضرت ابو طالب کے دربار میں جب کفار آئے کہا بیٹے کو روک دے, بادشاہی کی ضرورت ہے, بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم شادی کرا دیتے ہیں, مال کی دولت ضرورت ہے تو مال دے دیتے ہیں. حضرت ابو طالب نے آقا کو بلایا اور کہا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا چچا اگر یہ سورج کو لائیں, میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دیں, چاند کو لا کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں, تب بھی میں اپنی بات نہیں چھوڑوں گا. میرے آقا کچھ اور بتا دیتے, لیکن نہیں فرمایا کہ سورج کو لائیں, چاند کو لائیں. پتا تھا نہ سورج لا سکتے ہیں نہ چاند لا سکتے ہیں. جب موقع آیا میرے آقا سورج کو بھی لے کر آئے, چاند کو بھی لے کر آئے. چاند بھی آ گیا. حدیث نمبر 29 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا. میرے اوپر نبوت ختم ہے, اب قیامت تک جس کا سکہ چلے گا وہ ذات مصطفیٰ ہے. تاجدار ہے ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. حدیث نمبر 29 حدیث نمبر 29 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر نبی کو نام لے کر پکارا, میرے مصطفیٰ کو نام لے کر نہیں پکارا. کبھی فرمایا یا ایھا المزمل, کبھی فرمایا یا ایھا المدثر, کبھی فرمایا یاسین, کبھی فرمایا طٰہٰ. حدیث نمبر 29 اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو بتایا جب میرے محبوب کے دربار میں آؤ اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے آقا کو جب پکارو تو کہا کرو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. حدیث نمبر 30 آج کی گفتگو کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. حدیث نمبر 31 آج کے حوالے سے کہ ایک فرشتہ ہے, نام ہے اسرافیل. نام کیا ہے؟ اسرافیل. آج بھی وہ بانسری منہ میں لے کر بیٹھے ہیں, وہ بجائیں گے قیامت قائم ہوگی. وہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا. سیدہ ام سلمہ کا گھر ہے. میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. آقا کیوں؟ فرمایا آج تک اسرافیل زمین پر نہیں آئے, لیکن آج انہوں نے اللہ سے درخواست کی مالک میرا بھی تو مصطفیٰ کی رحمت میں حصہ ہے نا.
میرا بھی مصطفیٰ کی رحمت میں حصہ ہے، مجھے اجازت دے۔ جبریل تو روزانہ جا کے سلام کرتے ہیں، میں بھی سلام کر کے آؤں۔ اللہ نے اجازت دی، اسرافیل زمین پر آئے، آ کر مجھے سلام کیا ہے۔ آخر میں صرف ایک حدیث اور اس پر چند باتیں ہم عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور اس پر کچھ دیر ہم بات کریں گے۔ ایک حدیث چلتے چلتے ذرا سمجھ لیں۔ یزید کا خاندان مٹ گئے، کئی لوگ ہیں جن کے خاندان مٹ گئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا خاندان نہیں مٹے گا، قیامت تک میرا نسل، میرا خاندان چلتا رہے گا۔ یہ حضور کے خاندان کی برکت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی تہامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ جو ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے ذرا سوچ لو، وہ یہ ہے خالی نعروں سے آقا نہیں ملتا۔ خوش فہمی میں نہ مبتلا رہا کرو، نماز نہیں پڑھی حضور کا عاشق۔ میں بھی شیعہ کا بیان کر رہا تھا مسجد میں، اور وہاں مولانا مشتاق صاحب اس میں آئے ہوئے تھے۔ یہ کہوں سو جا تو بولو سو جا، میں کہوں اٹھ جاتا ہے، میں کہوں لباس پہن لیتا ہے، میں کہوں کل کھاتا ہے، میں کہوں پیتا ہے، میں کہوں امشے چلتا ہے، سارے کام تو میری مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اب تو بتا تیرا رب میں ہوں یا اللہ ہے؟ یہ بھی سنا کرو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جن کی ساری فیلڈ میں گزری، اہل سنت کا ہاضمہ بڑا خراب ہوتا ہے، اس طرح کی بات آئے تو بد ہاضمہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم تو چٹپٹے کھانے والے ہیں، ہم تو یہ ہے نا کہ کوئی نعت خواہ آ جائے، وہ کہے ہاں بابا جنت میں کس نے چلنا ہے، ہاتھ کھڑے کر دے جیسے یہاں سے اندر بھیج دے گا۔ آپ یہ شعر پڑھ لو ذرا، ہل کر جھوم کر ذرا پڑھو۔ اب 1 فٹ ادھر، 1 فٹ ادھر، 1 فٹ آگے، جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، اور بانٹ کون رہا ہے؟ سر پہ دوپٹہ ہے، داڑھی کی صفائی ہے، نماز کا نام نشان نہیں، آپ کی عقل پر بھی قربان۔ سوچو یہ جلسہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر بے نمازی ہے آج توبہ کر کے اٹھائیں تا نماز نہیں چھوڑے گا۔ اگر داڑھی منڈوا کر شیطان کو خوش کرتا ہے، اس کو رب مانتا ہے، آج اس سے بیکاٹ کر مصطفیٰ کی چہرے پہ سندر سجا۔ یہ مقصد ہے ان جلسوں کے رکھنے کا۔ تو حضور کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، اب موضوع پر آیا ہوں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اسے مبارک ہو، مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے میرا دیدار نصیب ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر شخص بس بیٹھ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ان الشیطان لا یتمثل بی، میرے آقا نے فرمایا شیطان کی بڑی طاقت ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن شیطان کو رب نے طاقت نہیں دی وہ میری طرح بن سکے۔ توجہ ہے جی، شیطان بڑی طاقت، لیکن یہ طاقت نہیں مصطفیٰ جیسا بن سکے، شیطان تو نہ بن سکا جی، شیطان تو میرے آقا جیسا نہ بن سکا۔ اب شیطان سے کوئی بڑا آئے تو وہ کہہ دے، شیطان تو حضور نے فرمایا نہیں بن سکتا، میری مثل نہیں بن سکتا۔ کوئی کہے جی مجھ میں حضور میں کوئی فرق نہیں، ماننا پڑے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہے، کیونکہ شیطان تو حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کارخانہ قدرت میں مصطفیٰ ایک ہے جی، 3 مرتبہ یہ پڑھ دو، مصطفیٰ 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 ایک ہے، وہ رب ہونے میں بے مثال ہے، یہ محبوب ہونے میں بے مثال ہے۔ عقیدہ بنایا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا
جس نے مجھے خواب میں دیکھا مرے گا نہیں، مرنے سے پہلے جاگتے ہوئے دیدار کرے گا۔ یہاں تک آ گیا، حدیث نمبر 32 بیان کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جمعہ کی رات تھی، 27 رمضان المبارک، 17 رمضان المبارک تھا، میں حضور کی مسجد میں گیا، میں آقا کی مسجد میں گیا، میں وہاں پر بیٹھا تھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ آقا مزار سے باہر آئے۔ اب ذرا موضوع کہیں اور جا رہا ہے، ذرا توجہ۔ جاگتے ہوئے آقا آئے، ان کا نام ہے علی۔ میرے آقا نے فرمایا یا علیو طہر ثیابک من الدنس سے، اے علی کپڑے میلے کر کے میرے گھر نہ آیا کر، کپڑے میلے کر کے میرے گھر نہ آیا کر، کپڑے دھو کر آیا کر۔ میں نے عرض کیا آقا صاف کپڑے تو ہیں، میرے آقا نے فرمایا تو نے میرا کلام نہیں سمجھا، مقصد کیا ہے، جب دربار مصطفیٰ میں آؤ دل کو دھو کر آیا کرو۔ جی اس راستے بھی چلا کرو نا۔ ہم چاہتے ہیں جلسوں میں آقا کی تعریف ہو۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں سیدنا غوث الاعظم، 11ویں شریف ہے نا، غوث الاعظم نے کافی عرصہ شادی نہ کی، کسی نے کہا شادی کرو، فرمایا آقا فرمائیں گے تب، میرے آقا نے جاگتے ہوئے دیدار کرایا، فرمایا تزوج یا عبد القادر، عبد القادر شادی کر، جاگتے ہوئے سرکار نے دیدار کرایا۔ سید نور الدین علی جی یہ فرماتے ہیں، سید عفیف الدین کے والد ہیں، یہ کہتے ہیں میں حضور کے روضے پر گیا، میں نے جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ پڑھ دو نا، الصلاۃ والسلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا، اندر سے میرے آقا نے جاگتے ہوئے جواب عطا فرمایا۔ جس نے بھی آقا کا دیدار کیا نیند کی حالت میں، مرے گا بعد میں، پہلے آنکھوں سے جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار کرے گا۔ حضرت ابو العباس مرسی کہتے ہیں لا حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین، اللہ سے یہ آنکھ بھی مانگ، فرماتے میں مصر میں رہتا ہوں، سرکار کا کرم اتنا ہے اگر ایک پلک جھپکنے کے برابر آقا میری آنکھوں سے اوجل ہو جائے، میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، ہر وقت مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہتا ہوں۔ بھائی خلیلی صاحب نے فرمایا دیدار کرتا رہتا ہوں، حضور کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا میں قیامت تک اپنے مزار میں زندہ رہوں گا۔ اشارت التطبیق والتشبیق الی المساجد الثلاثۃ والبیت العتیق، 8ویں صدی ہجری ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، میرے مصطفیٰ کا غلام سرکار کے روضے پہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، ختم کر رہا ہوں، تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ آج بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی تحفہ دے اس جیسا واپس کر یا اس سے بھی اچھا واپس کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم سلام کرو جواب نہ آئے، تم کہو گے السلام علیکم یا رسول اللہ، آقا کا جواب آتا ہے لیکن تیرے کان سننے کے لائق نہیں، کانوں کا علاج کرا۔ سمجھ گئے نا؟ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام، غلام نے گنتی کی، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 10 مرتبہ میرے آقا نے سلام کا جواب دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آقا سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیسے سلام کا جواب؟ مدینہ منورہ ہے، وادی عشق کی بات ہے، وادی پیار کی بات ہے، وادی محبت کی بات ہے، وادی درد کی بات ہے۔
اور یہ بات ہے کہ محبوب کبھی تو میرے گھر میں آ جاؤ نا۔ میرے آقا غلام کے گھر میں گئے، جا کر باہر سے سلام کیا، اس نے اندر سے آہستہ سے جواب دیا۔ میرے آقا نے پھر سلام کیا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ میرے آقا نے پھر سلام کیا، توجہ نہ گئی، سرکار پیچھے چلے، وہ واپس آیا، عرض کی آقا آج نصیب چمکے تھے، محبوب میرے گھر آئے تھے۔ آقا پھر جا رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا 3 مرتبہ تو سلام کیا، تو نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی آقا میں نے 3 مرتبہ جواب دیا، لیکن آہستہ سے۔ کیوں؟ محبوب آپ جو کہہ رہے تھے السلام علیکم، گھر والے تم سلامت رہو، میں نے کہا آہستہ جواب دوں، کچھ مرتبہ تو مصطفیٰ سلام کر لیں گے۔ مصطفیٰ جانے رہا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، جواب ملتا ہے۔ اپنے کان صحیح کر 10 مرتبہ جواب دیا میرے آقا۔ خادم کہتا ہے باہر نکلا، آواز دینے والا نظر نہ آیا، لیکن وہ نہ سن سکا، جن کو آواز دی تو وہ تو سن رہے تھے نا، جواب بھی عطا کر رہے تھے۔ کہتا ہے تہجد پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، دیکھا ایک بندہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ کہاں سے آئے؟ کہا ہم شام سے آئے تھے، رات قبا میں پڑ گئی، آدھی رات کو ہم نے کہا لیٹ جائیں، صبح دربار آقا میں جائیں گے، صبح در مصطفیٰ پہ جائیں گے۔ کیا کیا تھا تم نے؟ کہا آدھی رات ہم نے کہا سلام بھیج دیں، پتہ چلا ان کا عقیدہ تھا مصطفیٰ سنتے ہیں، سلام کیا۔ خادم نے کہا تمہیں مبارک ہو، 3 میل کا فاصلہ قبا کی مسجد سے میرے آقا کا روضہ، کام نے سلام کیا، خادم نے کہا مبارک ہو، لیکن خادم نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اس نے کہا تم 9 ہو، تم نے سلام نہیں کیا، کیونکہ آقا نے 10 مرتبہ جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے سلام کیا، سلام کرتے بھی رہے، مصطفیٰ کا جواب بھی سنتے رہے۔ انہوں نے کہا تم تو 9، کہا ایک بیمار ہو گیا ہے وہاں پر آیا ہے، ہم ہی تھے۔ حضرات محترم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، برادریاں تب عزت کرتی ہیں جب ان کے اندر اتفاق ہو، برادریاں تب عزت کرتی ہیں جب ان کے اندر قرآن حدیث کی بات ہو۔ سیر و جماعت نے جلسہ رکھا، اپنی صفوں میں اتحاد، اپنی صفوں کے اندر مضبوطی اپناؤ، اختلاف سے بچو۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کچھ اختلافات ہیں، میں اتنا عرض کروں گا کہ ذاتی اختلاف نہ رکھ، اگر کسی کے ساتھ اختلاف رکھنا ہے، کسی کو جھٹکنا ہے مصطفیٰ کے لیے جھٹک، کسی کو سینے لگانا ہے تو مصطفیٰ کے لیے لگا۔ تمہیں اداکار عورتوں کا کردار اچھا نہیں لگتا، تمہارے جسم پر سیدہ فاطمہ کا کردار اچھا لگتا ہے، اس لیے نصیحت کروں گا پردے سے رہا۔ میں حسینی واعظ کمیٹی کے ہم بیان کرتے تھے، اور ماؤں بہنوں کے لیے اگرچہ وہ واقعہ ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آج کر دیتے ہیں۔ سکینۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، میرے شیخ کریم نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ خواجہ بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے مرید ہیں خواجہ قطب الدین، خواجہ قطب الدین کے مرید ہیں بابا فرید۔ یہ ماؤں بہنوں کے لیے خاص کر، بابا فرید مریدوں کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، راستے میں کھجوروں کا جھنڈ آیا، یعنی 10-12 کھجوریں تھے۔ اپنے مریدوں سے فرمایا رکو میں آتا ہوں، رک گئے مرید۔ یہ خلاصہ ہے میرے بیان کا، سب حضرات توجہ رکھیں۔ وہاں چلے گئے، کچھ دیر بیٹھے وہاں پر کھجوروں کے پاس، کچھ دیر روتے رہے، پھر مسکرا پڑے، واپس آئے۔ غلاموں نے کہا حضور روئے بھی صحیح، مسکرائے بھی صحیح۔ فرمایا یہ جو قبر والی ہے نا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس نے آواز دی پیر بھائی تو بھی قطب الدین کا مرید ہے، میں بھی اسی کی مرید نہیں ہوں، مل کے نہیں جاتا۔ میں چلا گیا، میں نے کہا بہن ماؤں بہنوں بچیوں کے لیے سنا رہا ہوں،
میں نے کہا بہن کیف حالک کیا حال ہے، تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی الحمدللہ بخیر، پیر قطب الدین کا صدقہ اللہ نے ساری خیر فرما دی ہے۔ میں نے کہا حال دے قبر کا؟ اس نے کہا اپنی قبر میں بھی رہتی ہوں، میری قبر سے لے کر روضے تک اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، جب چاہتی ہوں مدینے چلی جاتی ہوں، اگر میں نہیں جاتی تو آقا آتے رہتے ہیں۔ اب پتا چلا بس مدینے میں آنا جانا لگا رہتا۔ میں نے پوچھا بہن اندر کی کوئی بات؟ اس نے کہا بھائی اندر کی ساری باتیں عجیب ہیں۔ میں ایک مرتبہ ہوا پہ اڑتی ہوئی دربار آقا میں جا رہی تھی، اچانک غیب سے آواز آئی اسکنی یا امت اللہ، اللہ کی بندی آرام سے چل۔ مجھے مرنا بھول گیا، میں نے سوچا کہ کوئی غیر مرد مجھے آواز دے رہا ہے، میں وہیں پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میرا بنگلہ جہاں ہے میں نے دیکھا وہاں پر نیا بنگلہ بن گیا، میں رو رہی، اچانک دروازہ کھٹکا، میں اٹھی، میں نے کہا من دکل باب، کون ہے دروازے پہ؟ میں نے دروازہ نہ کھولا، پھر کھٹکا، اٹھی، دروازہ کھولا، میں نے دیکھا، توجہ ہے، میں نے دیکھا دو عورتیں ہیں، نورانی چہرے، بول یار حضور کی بیٹی کی بات ہے، نورانی چہرے ہیں، خوبصورت چہرے ہیں، رنگ ہے۔ میں نے کہا من انتما، تم کون ہو؟ ایک نے کہا انا فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا ہوں، ومعی امی خدیجۃ الکبریٰ، میرے ساتھ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میں نے کہا کیسے آئی؟ کہا تو رب سے ناراض ہو گئی تھی نا، وہ جو آواز دی تھی وہ فرشتوں نے دی تھی، کسی اور نے نہیں دی، اللہ نے فرشتوں کو بھی روک دیا ہے۔ میری یہ بندی جب چاہے نبی کے دروازے پہ جائے، فرشتوں تم نے بھی نہیں بولنا۔ اب بھائی فرید جب چاہتی ہوں سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ جاتی ہوں، جب چاہتی ہوں آقا کے روضہ انور پہ چلی جاتی ہوں۔ میری بچیوں بہنوں، تم نے مر کر سیدہ فاطمہ کے دربار میں جانا ہے۔ اپنی چادر کو پاک رکھ، اپنے کردار کو پاک رکھ، غیر مرد سے پردہ کر، تاکہ جب قبر میں جائیں سیدہ فاطمہ کے قدم چومنا نصیب ہو جائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ شیر ہوتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پیدا کو سلام شمائے عادت پیدا چہرہ قرآن